اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے نزول کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کی قریش مکہ پرزور مخالفت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی تجویز کر ہم مصالحت کر لیں گے اور اپنی بات منوا لیں گے اور باہمی نزاع و جھگڑا ختم کر لیں گے، لہٰذا کبھی مال کی، کبھی شباب کی، کبھی عہدے کی لالچ دیتے، اور کبھی یوں بھی کہتے کہ ہمارے معبود کی 1 سال پرستش کریں اور ہم آپ کے خدا کی 1 سال عبادت کریں گے۔ تو اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے وحی کا منتظر ہوں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ آپ اس پر راضی تھے، بلکہ ان کے بیہودہ اصرار پر یہ کہنے کا مطلب تھا کہ جیسے کوئی بڑا افسر اپنی طرف سے انکار کر دیتا ہے تو لوگوں کا اصرار ابھی باقی رہتا ہے، لیکن حکومت ہی کی طرف سے یہی حکم آیا ہے کہا تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہاں کفار مکہ کی امید کو مایوسی میں تبدیل کرنا ہی مطلوب تھا۔ پس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں خدا کا پیغام سورۃ الکافرون کی شکل میں نازل ہوا، اور اس سورت کا موضوع و مضمون اس بات کو ذہن میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ سورت مذہبی رواداری کی تلقین کے لیے نازل نہیں ہوئی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے نزول سے کفار و مشرکین کی پوجا پاٹ اور ان کے دین سے قطعی برات، لا تعلقی اور بیزاری مقصود تھی کہ دین اسلام اور دین کفر بالکل جدا اور الگ ہیں، ان کے باہم مل جانے کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز سورۃ الکافرون کی فضیلت کے متعلق آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کے سوتے وقت پڑھنے کے لیے کسی وظیفے کی درخواست پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین کی، کیونکہ یہ شرک سے برات کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔